الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اما بعد محفل کا آغاز تو تلاوت سے ہوا، لیکن حسب معمول جو نعت خوانی بھی ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی، اس لیے پہلے وہ فرض پورا کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں۔ ویسے بھی ہمارے کسی شاعر عاشق رسول نے کہا ہے، بڑی خوبصورت سی بات اس نے کی ہے، کہتا ہے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اللہ دو تین اشعار نعت کے میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے گوشے پہ گفتگو کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے، جو بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو،
ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے، ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا گوئی کی توفیق بخشی، یہ اس کا فضل ہے، اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے ہی لاکھوں اربوں کروڑوں اربوں لوگ موجود ہیں، ہر کوئی نعت خواں نہیں ہے اور ہر کوئی نعت سننے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں، نعت پڑھتا بھی وہی ہے جس سے رب پڑھاتا ہے، نعت سنتا بھی وہی ہے جسے رب سناتا ہے۔ اسی گفتگو کے متعلق حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ عرض کر دوں۔ شروع کہیں سے کرنا تھا لیکن اب یہیں سے شروع کرتے ہیں، چونکہ ایک بات ہے اس میں، بڑی نکتے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند شاگردوں مریدین کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ حاضر ہوئے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، غور سے سنیے گا، اور اس میں ایک بڑی عشق اور محبت کی بات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور پہ حاضری دی، اور حاضری کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ تیرے حبیب کے روضہ انور کی زیارت کی ہے، اپنے پیارے حبیب کے طفیل ہم سب کو بخش دے، سبحان اللہ، ہم سب کو بخش دے، یہ دعا فرمائی۔ اور غیب سے ندا آئی، غیب سے ندا آئی، فرمایا ہم نے اس وقت تک تمہیں یہاں پہ بھیجا ہی نہیں جب تک تمہیں پاک نہ کر دیا ہو، سبحان اللہ۔ دربار رسالت پہ حاضری ہونی ہے تو بندہ ناپاک جائے گا؟ رب پہلے پاک کرتا ہے پھر پہنچاتا ہے، سبحان اللہ۔ نعت پڑھنی ہے تو کوئی اتنا آسان کام ہے؟ نبی کی نعت ہے، ہر کوئی پڑھے گا؟ نہیں، جسے رب چاہے گا وہ پڑھے گا، سبحان اللہ، ہر کوئی نہیں پڑھے گا۔ تو پھر غیب سے جو آواز آئی، فرمایا ہم نے اس وقت تک تمہیں یہاں بھیجا ہی نہیں جب تک پاک نہ کر دیا گیا ہو، تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ جتنے بھی ہیں سب کی مغفرت فرما دی گئی، سبحان اللہ۔ اور میرے حبیب کی امت میں سے جو کوئی میرے حبیب کے مزار کی زیارت کرے گا اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، یہ تو میں نے اس لیے عرض کر دیا بیچ میں ہی کہ غیب سے جو آواز آئی کہ جب تک پاک نہیں کیا تمہیں یہاں آنے نہیں دیا، آنے سے پہلے تمہیں پاک کیا ہے پھر آئے ہو، سبحان اللہ۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری ہو تو گندگی کے ساتھ نہیں، پاک صاف ستھرا نبی کا غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ عبادت اور ریاضت میں یکتائے روزگار تھے، سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ میں آپ کا بڑا شمار ہوتا ہے، آپ بڑے ہی بلند مرتبہ کے اللہ کے ولی تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دور کے صدیقین میں سے ہیں، ہمارے دور کے صدیقین میں سے ہیں، اور آپ کے اقوال نفس شناسی اور فریب نفس سے بچنے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال۔ پھر ایک قول ذکر فرمایا، حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ تم سے پوچھیں کہ تم نے حاتم سے کیا سیکھا ہے، لوگ تم سے پوچھیں کہ تم نے حاتم سے کیا سیکھا ہے، تو یہ مت کہنا کہ ہم نے اس سے علم و حکمت سیکھی ہے، یہ مت کہنا ہم نے اس سے علم و حکمت سیکھی ہے،
بلکہ یہ کہنا کہ آپ کا فرمان گرامی یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس پر خوش رہو، اور جو تمہارے پاس نہیں اس کی توقع نہ رکھو۔ اللہ، جو تمہارے پاس ہے اس پہ خوش رہو، جو تمہارے پاس نہیں اس کی توقع نہ رکھو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر رضا ہونے والی بات ہے، یہ رضا بالقضاء والی بات ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے والی بات ہے کہ رب نے جو مجھے دیا میں اس پہ خوش ہوں، جو نہیں دیا رب کی مرضی، میں اس پہ بھی خوش ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بلخ میں واعظ فرما رہے تھے۔ دوران واعظ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ اس محفل میں، اس مجلس میں بیٹھا ہوا جو سب سے بڑا گناہگار ہے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تو کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کتنے ہی گناہگار ہوں گے، کسی کے تھوڑے کسی کے زیادہ، لیکن آپ نے دعا یہ فرمائی کہ جو سب سے بڑا گناہگار ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس محفل میں ایک کفن چور بھی بیٹھا ہوا تھا جو مردوں کے کفن چوری کرتا تھا۔ حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ کی محفل سے اٹھا، رات کو کسی قبر میں جا پہنچا، قبر کھودی، اس سے کفن کھینچنے لگا۔ کفن جو ہی کھینچا تو غیب سے آواز آئی، آج ہی حاتم کی محفل میں حاتم کے صدقے تمہاری مغفرت ہوئی ہے اور تم پھر چوری کرنے چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کفن چور نے اسی وقت توبہ کی اور سیدھے راستے پہ چل پڑا۔ سبحان اللہ، آج ہی تو تمہاری بخشش ہوئی ہے، تم پھر چلے گئے ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کیوں فرمائی کہ جو بڑا گناہگار ہے اس کی مغفرت فرما دیں، سب کی دعا کرتے؟ تو ذہن اس طرف گیا کہ چونکہ وہ گناہگار ایسا شخص تھا جو مردوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کی بخشش ہوگی، چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر گناہگار ہوگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بخشا جائے گا، لیکن اس گناہگار کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ مردوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ آپ کی نظر نے کہاں تک کمال کیا، پہچان لیا کہ اس محفل میں بیٹھا ہوا ایسا شخص ہے جو مردوں کے کفن چوری کرتا ہے، اب اس کے لیے دعا کروں تو کیسے کروں؟ یوں دعا فرمائی، جو بڑا گناہگار ہے اس کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضرت محمد راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کبھی جلال نہیں آیا، کبھی بھی آپ غضبناک نہیں ہوئے، کبھی بھی غصہ نہیں کیا آپ نے۔ لیکن فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ بازار سے گزرے، بازار میں ایک دکاندار آپ کے ایک شاگرد کو پکڑے ہوئے کھڑا تھا اور اس سے اپنے قرض کا تقاضا کر رہا تھا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، دیکھا ان کا شاگرد اور دکاندار اس سے تقاضا کر رہا ہے، یقیناً اس کا تقاضا کرنا کوئی اچھے طریقے سے نہیں تھا، ان کو ذلیل و رسوا کر رہا تھا، اور وہ بھی سرے بازار۔ تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ برداشت نہ ہوا، آپ جلال میں آ گئے، غضبناک ہوئے، اپنے اوپر جو چادر تھی اوڑھی ہوئی چادر وہ اتاری اور اس کو زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر چادر جو ہی پھینکی تو بازار میں ہر طرف سونا ہی سونا ہو گیا۔ سبحان اللہ، چادر اتار کر پھینکی، بازار میں ہر طرف سونا ہی سونا ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دکاندار سے فرمایا، تمہارا جتنا قرض ہے اس قرض کے برابر اتنا سونا لے لو، اور خبردار یاد رکھنا قرض سے زیادہ ایک دانے کے برابر بھی اگر تم نے اٹھایا تمہارے دونوں ہاتھ چھل ہو جائیں گے۔ اب دکاندار تاجر اتنا سارا زمین پہ بکھرا ہوا سونا دیکھے، دل میں لالچ نہ آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا قرض تو لیا لیکن دل کی لالچ نے برداشت نہ کیا، قرض سے کچھ زیادہ بھی اٹھایا، اسی وقت اس کے دونوں ہاتھ چھل ہو گئے۔ اللہ، اسی وقت دونوں ہاتھوں سے معذور ہو۔ ان بچوں کو کوئی چپ کروا دے، یہ بڑے شرارتی بچے ہیں، شور کر رہے ہیں۔ اللہ،
ان کو بھیج دیں، گھر بھیج دیں ان کو. مسجد میں جس بھی بچے کو اس طرح شور کرتا ہوا دیکھیں اس کو مسجد سے گھر بھیج دیں. ہاں. ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی. اس نے عرض کی حضور گھر میں دعوت ہے، علماء کرام کو، بزرگان دین کو، بڑے بڑے افراد کو بلایا ہے، آپ بھی مہربانی کریں تشریف لائیں. تو آپ نے انکار کر دیا، لیکن اس نے بہت زیادہ اصرار کیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھا میں دعوت قبول کرتا ہوں مگر میری 3 شرطیں ہیں، مگر میری 3 شرطیں ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں بیٹھوں گا تم مجھے اٹھاؤ گے نہیں، میری مرضی میں جہاں بھی بیٹھ جاؤں. اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں کھاؤں، تم اعتراض نہیں کرو گے. اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ میں جو کہوں گا تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، تمہیں میری بات ماننی ہوگی. اللہ. وہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ اللہ جانے کیا حکم دیں گے، کیا کہیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کیا کریں گے. بہرحال اس کا دل تھا کہ گھر تشریف لائیں، کسی طرح میرے گھر کو رونق بخشیں، برکت حاصل ہو. اس نے عرض کی حضور ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئیے گا. دعوت کے وقت حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے، اور جاتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹھنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں دعوت میں آنے والے افراد نے اپنے جوتے اتارے ہوئے تھے. اللہ. آپ وہیں جوتوں والی جگہ پر بیٹھ گئے. میزبان آئے، اس نے عرض کی حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کہاں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری شرط جہاں میں چاہوں گا بیٹھوں گا، تم نے کچھ نہیں کہنا. وہ بیچارہ چپ ہو گیا، اب کیا کریں، اب بیٹھ گئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پاس سے ہی 2 خشک روٹیاں نکالی اور انہیں کھانا شروع کر دیا. اب میزبان دیکھتا رہ گیا، میرا پکا ہوا طعام تھا وہ نہیں تناول فرما لے اپنے پاس سے. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ دعوتوں سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ رزق حلال اور حرام کا شبہ ہوتا ہے. ہمارے ہاتھ تو کمانے میں لگے رہتے ہیں، آنکھیں نہیں دیکھتی کہ یہ حلال آتا ہے یا حرام آتا ہے، اور یہ اللہ والے ان چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں. تو وہ میزبان کے گھر تو آ گئے مگر روٹیاں 2 خشک اپنی نکال کر کھائی. میزبان خاموش رہا. جب روٹی تناول فرما چکے، اہل دعوت بھی کھانا کھا چکے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میزبان سے فرمایا ایک گرم توا لے کر آؤ. توا گرم کر کے، صحیح تیز گرم کر کے لے کے آؤ. اس نے حکم کی تعمیل کی. گرم توا، انتہائی شدید گرم، وہ لے کر آیا اور اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس توے پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں نے ابھی اس وقت 2 روٹیاں کھائی ہیں اور توے سے نیچے اتر آئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اب جتنے میں یہ دعوت میں کھانا کھانے والے ہیں تم سب باری باری آؤ اور اس گرم توے پہ کھڑے ہو کے اپنے کھانے کا حساب دو، اس وقت کس نے کتنا کھایا ہے. اللہ. وہ سارے پریشان ہوئے. انہوں نے عرض کی حضور ہم تو یہ نہیں کر سکتے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم نے ابھی جو کھایا ہے، ابھی اس وقت اس توے پر کھڑے ہو کر تم ابھی کا حساب نہیں دے پا رہے، تو قیامت کے دن میدان معاشر میں جو سارا معاشر جہنم کی طرح ہوگا، تم ساری زندگی کا، ساری عمر کا حساب اس وقت کیسے دو گے. اللہ. پھر فرمایا رب کا فرمان ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے، قیامت کے دن تم سے دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرنی شروع کی، اور ایسی تفسیر بیان کی کہ حاضرین کو ایسا لگا گویا کہ وہ میدان معاشر میں کھڑے ہیں اور حساب کی تیاری کر رہے ہیں. سارے مضطرب ہو کر گریہ و زاری کرنے لگے، زار و قطار رونے لگے. اللہ اکبر. یہ ہیں اللہ والے جی، یہ ہیں اللہ والے. دعوت قبول کرتے ہیں تو دسترخوان پہ چوڑے ہو کر نہیں بیٹھتے. بریانی میں بوٹیاں کم ہے، تھوڑی بولٹیاں ڈال کے لے آؤ، اس میں تھوڑی بوٹیاں ڈالنا،
یہ زردے میں تھوڑا سا میٹیریل کام ہے، اس میں کچھ اور بھی ڈال کے لانا، نہیں، ایسا نہیں ہے. جو مل گیا وہ کھا لیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی پہ بوجھ بنے ہی نہیں. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، وہ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے. گھر سے لا کے کھایا، جوتی والی جگہ پر بیٹھے، اللہ اکبر. یہ تاکہ تکبر اور غرور، نفس امارہ جو سرکشی کرتا ہے، نفس جو بڑائی چاہتا ہے، وہ مر جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے. اللہ. ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے جہاد کرنے کے لیے اجازت طلب کی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زوجہ محترمہ سے جہاد کرنے کے لیے اجازت طلب کی اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے 4 مہینے کا خرچ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، تم حساب کر کے بتاؤ کہ 4 مہینے کا تمہیں کتنا خرچ چاہیے ہوگا. تو بیوی نے کہا مجھے ساری زندگی کا خرچ دے کے جائیں. تو حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری زندگی کا مالک تو نہیں ہوں، مجھے کیا پتا کہ تمہاری زندگی کتنی ہے، تمہاری عمر میرے قبضے میں نہیں ہے. تو آپ کی بیوی نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا، اللہ والوں کے پاس جو ہوتی ہیں وہ بھی اللہ والیاں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ والے کے گھر میں اللہ والی ہی کوئی آ سکتی ہے. سبحان. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو جواب دیا جب میری عمر پہ آپ کا قبضہ نہیں ہے تو میرے رزق پہ آپ کا کب سے قبضہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میری عمر پہ تو قبضہ نہیں ہے، رزق کے مالک کیسے بن گئے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کتنا چھوڑ کے جاؤں. آپ جائیں اپنا کام کریں، رزق دینے والا موجود ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان تیری قدرت میرے مولا. اللہ کے راستے میں 4 مہینے 6 مہینے سال بھی صحابہ کرام، اولیاء اعظام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین نکلتے تھے، جہاد کرتے تھے. آج تو دعوت اسلامی صرف کہتی ہے کہ 3 دن کے لیے قافلے میں چلے جائیں، کوئی تلوار نہیں چلانی، کوئی مشقت کا کام ہی نہیں ہے، صرف لوگوں کے گھروں میں جا کے دستک دینی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانا ہے، اتنا سا کام کرنا ہے. ہمیں تو وہ بھی بھاری پڑ جاتا ہے. وہ کیسے لوگ تھے، اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے. اللہ ساری زندگی. پھر ان کے گھر والے بھی ویسے ہی اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ توکل کرنے والے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے چند خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے لوگوں، کبھی بھی اچھے مکان پر، اس باغ و بہار پر غرور مت کرنا، کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنت سے اچھا مکان کوئی نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جنت میں ہی ہوا ہے. کبھی یہ مت کہنا کہ ہمارے باغ و بہار ہیں، کھیت ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. فرمایا اس پہ کبھی غرور مت کرنا. ہاں، آدم علیہ السلام جنت سے آئے ہیں، جنت سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا اپنی کثرت عبادت پر کبھی ناز مت کرنا. کثرت عبادت پر، کثرت عبادت پہلے کریں تو صحیح، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. کثرت عبادت تو یہ ہے کہ بندہ دن میں بھی اللہ کی عبادت کرے، رات بھی اس کی عبادت میں گزرے. تو ہم تو دن میں بھی سوئے رہتے ہیں، رات بھی سو کے گزارتے ہیں. کثرت، ہم سے تو 5 نمازیں پوری نہیں ہوتی. فرمایا کثرت عبادت پہ کبھی ناز مت کرنا، کبھی غرور مت کرنا، کیونکہ شیطان نے سب سے زیادہ عبادت کی تھی، اس کا انجام دیکھ لو. اسی غرور اور تکبر نے اس کا یہ حال کیا تھا. پھر فرمایا کبھی بھی اپنے علم پر اور اپنی کرامت پر کبھی بھی غرور مت کرنا، ناز مت کرنا. اللہ اکبر. اللہ نے کوئی یہ مقام دے دیا ہے کہ کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، اس پہ کبھی ناز مت کرنا، لوگوں کو دکھاتے پھرتے مت پھرنا. میں نے دیکھا ہے اس معاشرے میں، جی بدگمانی نہیں کرتا، جو دیکھی ہوئی بات ہے وہ عرض کرتا ہوں. آج کل ہمارے ہاں ایک معاشرے میں ایک روٹین ہے، لوگ اٹھتے ہیں، چہرے پہ داڑھی سجائی، امامہ باندھا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی،
اور لوگوں کو مرید کرنا شروع کر دیا، چھوٹا سا آستانہ کھول لیا، تعویذ دینے شروع کر دیے، دم درود وغیرہ یہ وہ سلسلہ۔ شریعت میں تعویذ دینا منع نہیں ہے، دم کرنا منع نہیں ہے، سر پہ امامہ سجانا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، تسبیح رکھنا مستحب ہے، اچھا کام ہے، یہ چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے اگر نیت بری ہو تو یہ بڑی بری ہیں، نیت بری ہو یہ بڑی بری ہیں۔ ایک صاحب یہیں کراچی میں پیر صاحب ہیں، وہ اللہ ان پہ رحم و کرم فرمائے، لیکن میرا ان سے پالا پڑا تھا، میں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی، خود ہی ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان پہ بھی رحم فرمائے، مجھ پہ بھی رحم فرمائے۔ تو میں نے پھر اس محلے میں بچوں کی زبان سے سنی تھی ان کی ایک کرامت، کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، مراقبے میں تھا، آنکھیں میری بند تھی، میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، انہوں نے میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے خلافت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، مجھے تو یقین نہیں آیا، لیکن چلیں ان کی ہی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے ہوا ہوگا، وہ قابل نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا ہوگا، انہوں نے فرما دیا ہوگا، لیکن یہ لوگوں میں چرچا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنانا، اپنی شہرت چاہنا؟ اللہ والے ایسا کبھی نہیں کرتے۔ ہاں اللہ والوں کے کوئی چاہنے والے اٹھے، انہوں نے کچھ دیکھا وہ بیان کر دیں تو یہ اور بات ہے، خود اللہ والے اپنی شہرت کبھی نہیں کرتے۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار اپنے علم پر، اپنی کرامت پر کبھی ناز مت کرنا، کبھی غرور مت کرنا، کیونکہ بلم بن باورا بہت بڑا عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا، بڑی کرامت والا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ ایسے ذلت کی موت مرا ہے کہ زبان لٹک کر اس کے سینے پہ آ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اس پہ کبھی غرور مت کرنا۔ مطلب انسان کے اندر جو غرور، جو بڑائی، جو انا پیدا ہوتی ہے نا، اس کی ہر قسم کی نفی فرمائی کہ ایسا مت کرنا۔ اللہ کا شکر ادا، کوئی اچھی چیز ملے اللہ کا شکر ادا کریں، وہ اللہ اور اضافہ کرے گا اس میں۔ رب نے کوئی کرامت دے دی، آپ کی کوئی بات پوری ہو گئی، رب کا شکر ادا کریں، مولا تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول فرما دی، نہ یہ کہ محلے میں گھومتے پھریں میں نے کل دعا کی تھی میری قبول ہوگی، میں نے کی تھی قبول ہوگی۔ خدا کے بندے ایک مرتبہ قبول ہوگی ہے، رب کا شکر ادا کر، زبان بند رکھ، اللہ اور اس سے زیادہ دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے رازداں بندوں کو زیادہ نوازتا ہے، جو بولتے رہتے ہیں انہیں نہیں ملتا، جو جتنی راز میں رکھتا ہے نا رب اس کو اتنا نوازتا ہے، چونکہ رب کے ہاں رازدانی چاہیے۔ رب نے بہت سے رازدان بندے اپنے رکھے ہیں جی، سبحان، رب کے کتنے راز ہوں گے کون جانتا ہے، اللہ اکبر۔ بات راز میں رہے گی تو رب کی طرف سے اور ملے گا، معاشرے میں پھیلتی اچھلتی کودتی رہے گی، اگر کچھ مل بھی رہا تھا تو وہ بھی رک جائے گا، وہ بھی رک جائے گا۔ پھر حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کبھی نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کر ناز مت کرنا کہ میں اللہ کے ولی کے پاس بیٹھا ہوں، میں بڑے عالم کے پاس بیٹھا ہوں، میرے پیر صاحب میرے گھر تشریف لائے، بڑی جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فرمایا اس پہ کبھی ناز مت کرنا، اور مثال دے کر پتہ کیسے سمجھایا، اللہ اللہ، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ابو لہب کو بھی حاصل ہوئی ہے، ابو جہل کو بھی حاصل ہوئی ہے، مگر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر، اللہ، مطلب ہر طرح سے آپ نے تکبر اور غرور کی نفی فرمائی، ہمیں سمجھایا ناز نہ کرو، کوئی اللہ کی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرو، کرامت ملنا اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے پیاروں کی صحبت ملنا اللہ کی نعمت ہے، اس پہ تو شکر ہونا چاہیے نہ کہ غرور ہونا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں تقریباً 30 سال یا 33 سال، احیاء العلوم میں 33 سال کا مجھے ذکر ملا اور ایک اور کتاب میں 30 سال کا ذکر ملا تھا۔ ایک دن حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے
آپ سے فرمایا کہ اے حاتم تم 30 سال میرے پاس رہے ہو، اس 30 سال میں تم نے کیا سیکھا ہے؟ بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، اے حاتم تم 30 سال میرے پاس رہے ہو، اس 30 سال میں تم نے میرے پاس کیا سیکھا ہے؟ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حضور میں نے آپ کی بارگاہ میں رہ کر علم کے 8 فائدے سیکھے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے توفیل میری نجات فرما دے گا، انشاءاللہ میں رب کے ہاں نجات پا لوں گا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، 30 سال تم میرے پاس رہے اور 30 سال میں تم نے صرف 8 باتیں سیکھی؟ پھر فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے جو 8 باتیں سیکھی وہ 8 باتیں تھی کیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حضرت جو باتیں میں نے علم کی 8 باتیں جو میں نے سیکھی، جو 8 فائدے میں نے سیکھے، اس میں سے پہلا فائدہ یہ تھا کہ میں نے لوگوں میں غور و فکر کیا۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں لوگوں کی کوئی نہ کوئی محبوب چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، کوئی کسی سے کرتا ہے، کوئی مال و دولت سے کرتا ہے، کوئی سلطنت سے کرتا ہے، کوئی بیوی بچوں سے کرتا ہے، کوئی ماں باپ سے کرتا ہے، کوئی رشتہ داروں سے کرتا ہے، کوئی دوستوں سے کرتا ہے، ہر کسی سے کوئی نہ کوئی محبت کر رہا ہوتا ہے، کسی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن میں نے غور و فکر کیا یہ جتنے بھی محبوب ہیں نا، یہ جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں، ان میں سے ساری چیزیں مرض الموت تک ساتھ ہیں یا قبر تک ساتھ ہیں، اس کے بعد کوئی بھی ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں یا تو موت تک ساتھ دیں گی یا قبر تک ساتھ دیں گی، قبر سے واپس آ جائیں گی، اس سے آگے کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ تو میں نے چاہا کہ میرا ساتھی ایسا ہو، میرا دوست ایسا ہو جو قبر سے واپس نہ آئے بلکہ قبر کے اندر میرے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر، میں ایسا دوست تلاش کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ دوست نیک اعمال تھے، اس لیے میں نے نیک اعمال کو اپنا دوست بنایا اور ان پر عمل شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، جو قبر کے اندر ہی نہ آئے تو دوستی کیسی نبھائے گا بھائی؟ مشکل وقت تو ہے ہی وہ قبر، مشکل وقت میں ساتھ ہی چھوڑ دے تو دوست کیسا؟ میں ایسا دوست چنا جو قبر کے اندر میرے ساتھ جائے، وہ نیک اعمال تھے۔ دوسری بات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے لوگوں میں غور و فکر کیا کہ لوگ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، بس جو کچھ بھی ہو جائے کسی نہ کسی طرح وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی پر غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میں نے غور و فکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ سچا ہے۔ میں نے اس پر یقین کیا اور میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، اور میں نے کبھی بھی اپنے نفس کی کوئی بھی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کی جب تک وہ اللہ کی اطاعت پر راضی نہ ہو جائے۔ جب وہ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرمانبرداری پر راضی ہو جاتا ہے تب میں اس کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ میرا نفس اللہ کا مطیع و فرمانبردار بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوسری چیز میں نے یہ سیکھی تھی۔ تیسری چیز کے متعلق حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص مال و دولت جمع کرنے میں مصروف ہے، ہر شخص مال و دولت جمع کرنے میں مصروف ہے، اور جو مال اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پہ غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ جب میں نے اس ارشاد میں غور و فکر کیا تو میں نے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں میں خرچ کر کے میں نے اپنے مال کو اللہ کے پاس جمع کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ تیسری چیز میں نے سیکھی تھی۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شان و شوکت اور عزت و شرافت کا معیار یہ ہے کہ انسان بڑی قوم، بڑے قبیلے سے ہو۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ عزت اور شرافت اور شان و شوکت کا معیار یہ ہے کہ انسان کے پاس کثرت سے مال و دولت ہو، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ انسان کے پاس سلطنت ہو۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ میری اولاد، میرا کنبہ زیادہ ہو، کثیر تعداد میں ہو۔ لوگوں کا تو اپنا اپنا خیال ہے، لوگوں نے عزت اور شرافت اور شان و شوکت کے اپنے اپنے معیار مقرر کر رکھے ہیں، لیکن میں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور کیا کہ عزت کا معیار اصل میں ہے کیا، تو رب کائنات کا ارشاد میں نے پڑھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ میں نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا کہ عزت کا معیار اللہ نے تقوی مقرر کیا ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ کے تقوی اختیار کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، عزت کا معیار یہ ہے، رب کے ہاں عزت اس سے ملتی ہے، میں نے اسی کو اختیار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پانچویں چیز کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، محفل میں بیٹھیں گے ایک دوسرے کی برائی کر کر کے اس کی پتہ نہیں کتنی تذلیل کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ میں نے اس میں غور و فکر کیا کہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں، تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایسا حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پھر میں نے غور کیا کہ لوگ حسد کیوں کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ لوگ کسی کی شان و شوکت کی وجہ سے، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے، کسی کی سلطنت کی وجہ سے، لوگوں کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، کسی کو اس کا مرتبہ پسند نہیں ہے، اس کے مرتبے کی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ یہ چیزیں حسد کرنے والی ہیں، وہ ان کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اور پھر حسد کی وجہ سے برائیاں کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں غور و فکر کیا، اللہ کا ارشاد میں نے پڑھا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے ان کے درمیان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں ہم نے تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، کس نے تقسیم کیا؟ رب فرماتا ہے ہم نے تقسیم کیا۔ تو فرماتے ہیں میں نے غور و فکر کیا کہ کسی کو اگر دنیا میں کوئی شان و شوکت ملی ہے اللہ نے دی ہے، کسی کو عزت ملی ہے اللہ نے دی ہے، کسی کو دولت ملی ہے اللہ نے دی ہے، کسی کو اولاد زیادہ ملی ہے اللہ نے دی ہے، تو میرے پاس کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں نے حسد چھوڑ دیا، میں نے لوگوں کی برائیاں چھوڑ دی، یہ تقسیم تو رب کی ہے، اس کو دیا تو رب نے دیا، مجھے نہیں دیا تو رب نے دیا، میں رب کی عطا پہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، رضا بالقضاء، سبحان اللہ نے جو مقرر فرمایا اس پہ راضی۔ سبحان اللہ، یہی وہ مقام و مرتبہ ہے جسے اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگان دین مقام تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ انسان اللہ کی ہر بات پہ راضی رہے۔ سبحان اللہ، یہ تسلیم و رضا کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا چھٹی چیز، فرمایا لوگوں میں نے غور و فکر کیا کہ لوگ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، کسی نہ کسی سبب سے، کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر لیتے ہیں دشمنی کا، دشمنی ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، رب کائنات نے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو، تم اسے اپنا دشمن بناؤ، تم اسے اپنا دشمن مانو۔ تو فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ میرا دشمن لوگوں میں سے کوئی نہیں، میرا دشمن شیطان ہے، میں نے اسی سے دشمنی رکھ لی۔ سبحان اللہ، لوگوں سے دشمنی ہے ہی نہیں تو لوگوں سے دشمنی پالیں کیا؟ میرا دشمن تو شیطان ہے، لوگ ہیں ہی نہیں۔ سبحان اللہ، لوگوں کی دشمنی سے
چھٹکارا مل گیا. سبحان اللہ. جب پتہ چل گیا کہ دشمن میرے لوگ نہیں ہیں, دشمن میرا شیطان ہے. اللہ. پھر ساتویں چیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لوگ روزی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں, اور اس روزی کی تلاش کی وجہ سے وہ حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے. جہاں سے آتا ہے لے لیتے ہیں, جیسے آتا ہے لے لیتے ہیں. کوئی جانچ پرکھ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے, میں اس کو لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا, کھا سکتا ہوں نہیں کھا سکتا. جس طرح ملتا ہے جو ملتا ہے لے لیتے ہیں, حرام و حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے اللہ کے کلام میں غور و فکر کیا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین میں کوئی بھی جاندار چیز ایسی نہیں ہے, جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا میں بے پرواہ ہو گیا رزق سے بے پرواہ ہو کر کہ جب رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. سبحان اللہ. مجھے رزق کی پرواہ نہیں. اللہ اللہ. ایک جگہ پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ کسی شخص نے آپ نے باس مباحثہ کیا, وہ کہنے لگا کھاتے کہاں سے پیتے کہاں سے, یہ وہ اس طرح کیا. تو آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ دیتا ہے تو کھاتا ہوں. اس نے کہا یہی بات ہے تو نکلو نا جنگل میں جا کر بیٹھ جاؤ, وہاں پہ جا کے کھاؤ پیو, میں دیکھوں تمہیں اللہ کیسے دیتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جنگل میں تشریف لے گئے. 2 سال آپ نے ایک غار میں وہاں عبادت میں گزارے, کہیں کوئی محنت مزدوری کرنے نہیں گئے, کہیں رزق کی تلاش میں نہیں نکلے. آپ کے پاس صبح و شام رزق پہنچ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. رزق پہنچ جایا کرتا تھا. 8ویں چیز اور آخری چیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے لوگوں میں غور و فکر کیا کہ لوگ کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتے ہیں. کوئی مال و دولت پہ بھروسہ کرتا ہے, کوئی سلطنت پہ بھروسہ کرتا ہے, کوئی اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے, کوئی کس پہ بھروسہ کرتا ہے, کوئی کس پہ بھروسہ کرتا ہے. لیکن میں نے جب اللہ کا ارشاد پڑھا, اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کیا, تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے لیے اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. سبحان. فرمایا میں نے سب سے بھروسہ توڑ کے اللہ کی ذات پہ توکل کر لیا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ 8 باتیں سنی تو آپ نے فرمایا بڑا خوش نصیب شخص ہے وہ جس نے یہ 8 باتیں سیکھی. اے حاتم, میں نے تورات میں نے انجیل میں نے زبور میں نے قرآن میں غور و فکر کیا, ان کی تعلیمات میں نے ان 8 باتوں کو پایا. جو شخص ان 8 باتوں پہ عمل کرے گا گویا کہ وہ ان آسمانی 4 کتابوں پہ عمل کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہ ہیں حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سیرت کے چند گوشے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے غلاموں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.